کوئی بھی سحر نہ پھونکو، مجھے بے جان رہنے دو۔ میں ایک ویراں جزیرہ ہوں، مجھے سنسان رہنے دو۔ مجھے معلوم ہے مرجھا گئے ہیں پھول، پھر بھی تم میرے کمرے میں بس یہ آخری گلدان رہنے دو۔ تھکن کیسے اتارو گے بھلا اونچی اڑانوں کی، سنو پر کاٹ ڈالو تم نئی اڑان رہنے دو۔ ہزاروں امتحانوں کا کیا ہے سامنا ہنس کر، ہمارے واسطے بھی زیست کو آسان رہنے دو۔ میرے اپنوں نے گھونٹا ہے گلا میری امیدوں کا، میرے اپنوں میرے بس میں بھی میری جان رہنے دو۔ بھلا کر کے بھلائی کی امیدیں ہم نے رکھی تھیں، عقل مندی نہ راس آئی، ہمیں نادان رہنے دو۔ یہ مانا خشک پتا ہوں مگر اے محسنوں پھر بھی، نہ یوں پاؤں تلے روندو کوئی پہچان رہنے دو۔ کسی کو وقت آخر کاش ہم بھی اپنا کہہ پاتے، یہی خواہش تھی ایک اپنی، یہی ارمان رہنے دو۔ بڑی بڑی کلا نما دیواروں والی قدیم لال حویلی کے پچھواڑے میں اس وقت بندوق کی نال سے نکلنے والی وہ خوفناک آواز، وہ محض ایک گولی نہیں قیامت تھی، جو اس کلا نما حویلی کے اندر قید سالوں سے زندگی کا بوجھ ڈھونے والی عورتوں کے دلوں پر قہر کی صورت میں برپا کر دی گئی تھی۔ بڑے ہال کی ستونوں کے پیچھے چھپی بے آواز روتی عورتوں کی آہوازاریاں گویا آسمان کے ستونوں سے ٹکرانے لگی تھیں، اور وہ سب اسی خوبصورت لڑکی جو اپنی موت کے آخری لمحے تک اپنے گناہ پر شرمندہ یا خوف زدہ نہیں تھی۔ دماغ میں لگنے والی فقط ایک ہی گولی نے اسے اوندھے منہ کسی کچے مکان کی کمزور دیوار کی مانند زمین پر گرانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ کلا نما حویلی کے پچھواڑے میں اس وقت جب رات اپنا پچھلا پہر سست روی سے مکمل کر رہی تھی، ایک بے حد خوبصورت انمول زندگی کا روشن باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ہال کمرے کے بڑے سے ستون کے ساتھ لگی کھڑی محراب عبدالکریم کو لگا بس زندگی صرف یہیں تک تھی، آگے جو وقت اسے دیکھنا تھا اس میں تو محض اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ گھپ اندھیرا۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں سفید کفن میں لپٹا اس کا چہرہ پر نور تھا، وہ مسکرا رہی تھی اپنی ناگہانی اندوہناک موت پر۔ محراب جس کا دماغ اب بھی سن تھا، وہ آنکھیں پھاڑے بے حد حیرانی سے اس کے پر نور چہرے پر بکھرا سکون اور لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی موت انسان کو اتنا آسودہ کر دیتی ہے جتنا نایاب عبدالکریم کو کر دیا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ اس کے ہونٹوں اور گالوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی نرم پوروں سے چھوئے اور یہ دیکھے کہ کیا وہ واقعی مر گئی تھی یا زندہ تھی۔ بیگم عبدالکریم ایک کونے میں گھٹنوں پہ سر رکھے یوں بیٹھی تھیں جیسے اب دنیا میں ان کا کچھ رہا بھی نہ ہو۔ وہاں اس بڑے سے صحن میں کون ان کی لاڈلی بیٹی کے لیے رو رہا تھا، کون آہوازاری کر رہا تھا، انہیں ذرا خبر نہیں تھی۔ اندر اپنے شاندار کمرے میں بیٹھے سردار عبدالرحیم کا حال سب سے الگ تھا۔ پچھلی رات کے آخری پہر سے اس وقت تک وہ ایک پل بھی نہیں سوئے تھے۔ دھیان کے دریچوں سے بار بار ایک چھوٹی سی 4-5 سالہ خوبصورت بچی دو پونیاں بنائے مسکراتی ہوئی انہیں گویا زخمی کر رہی تھی۔ آج سے پہلے سالوں سے بہت سی عورتیں بد کرداری کے الزام میں اس حویلی کے جابر مردوں کی گولی کا شکار ہوئی تھیں، مگر کسی کے لیے بھی دل میں ویسا درد نہیں اٹھا تھا جو نایاب عبدالکریم کی موت نے دل میں گاڑ کر رکھ دیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس روز حویلی کی اونچی دیواروں سے دھوپ اندر صحن تک آئی تھی۔ بڑے ہال کی سیڑھیوں پر پلر سے ٹیک لگائے بیٹھی محراب عبدالکریم
نچڑے ہوئے سفید چہرے کے ساتھ بالکل سن بیٹھی تھی۔ اس کی نظر کے بالکل سامنے صحن میں بے قراری سے پھدکتی چڑیا تھی جس کو وہ مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چپکے سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ کیا بہن یاد آ رہی ہے؟ اس کی آواز محراب عبدالکریم کے لیے سانپ کی پھنکار سے کم نہیں تھی۔ وہ چونکی اور بے ساختہ بدک کر دور ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ تم جیسا انسانی شکل میں خونخوار بھیڑیا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اچھا؟ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ کھڑا ہوا۔ یعنی تم مان رہی ہو میں انمول ہوں؟ تم جانور ہو، جانور۔ کیا خیال ہے پھر اپنی زوجیت میں نہ لے لوں تمہیں؟ ذرا تم بھی دیکھ لو ایک جانور کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پہ زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس لمحے وہ اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے میں بولی، سوچنا بھی مت کہ کبھی میں تم جیسے درندے کے ساتھ ایک شام بھی بسر کروں گی۔ سوچ تو لیا ہے، اب کیا کروں؟ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ محراب عبدالکریم کی آنکھیں ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود بھر آئیں۔ اگر سوچ لیا ہے تو دل سے نکال دو، کیونکہ میں نایاب نہیں ہوں جو تم جیسے بد ارادوں کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے سوچ لینا، محراب عبدالکریم اس حویلی کے کسی مرد کی گولی کا شکار نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا کرو گی؟ محراب نے فوراً آنسو پونچھ لیے۔ اس حویلی کے بے ضمیر سفاک مردوں کے کسی بے رحم فیصلے کی بھینٹ چڑھنے سے پہلے ہی میں اپنی جان خود لے لوں گی۔ اوہ صحیح، یعنی خودکشی کرو گی؟ اپنے مذہب کے خلاف جا کر؟ ایک مرتبہ وہ پھر مسکرایا۔ محراب کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اس شخص کو کچا چبا جائے۔ تبھی دانت پیستے ہوئے بولی، تم مذہب کی بات کر رہے ہو جس کا اپنا ہر عمل اپنے مذہب کے خلاف ہوتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں پھر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ محراب نفرت سے تھوکتی واپس پلٹ گئی تھی۔ اندر اپنے کمرے کے بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہی کب سے رکے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ تکیے کو باہوں میں بھینچ کر وہ اتنی شدت سے روئی کہ باہر وسیع برآمدے میں نماز پڑھتی مریم بیگم سلام پھیر کر سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ محراب، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر انہوں نے اس کی پشت سہلائی جب وہ فوراً آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ جی امی۔ کیا بات ہے بیٹے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ محراب سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں امی، بس ویسے ہی نایاب یاد آ رہی تھی۔ اس کے پاس رونے کا جواز تھا، مگر اس ماں کو جھوٹ سے مطمئن کرنا آسان نہیں تھا۔ تبھی وہ بولی، تو اب تم نے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا ہے محراب؟ جھوٹ نہیں بول رہی امی، بس اب اس حویلی میں دل نہیں لگتا، میرا دم گھٹتا ہے، جی چاہتا ہے یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ بھاگ جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ تو کیا کروں؟ پھر نایاب کی طرح اسی چار دیواری میں کسی گولی کا انتظار کروں؟ اللہ نہ کرے محراب، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ محراب نے گال رگڑے۔ ہم اس حویلی میں خوش نہیں رہ سکتے امی، پلیز نانا جی کے گاؤں چلیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں، مگر فی الحال تم خود کو سنبھالو، اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہوگا۔ چلو اٹھو، اب نماز پڑھ لو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ خود شکستہ دل ہونے کے باوجود وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ محراب اس بات میں سر ہلاتی وضو کے لیے اٹھ گئی تھی۔ سرخ اینٹوں سے قدیم طرز پر تعمیر اس قلعہ نما لال حویلی میں قیام پاکستان سے پہلے مقیم سردار عبدالرؤف کا آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ تھا۔ وہ ایک جابر مگر انصاف پسند حاکم تھے۔ اپنے خاندان اور علاقے کے لیے ان کے بنائے گئے قوانین میں کہیں کسی رد و بدل یا نرمی کی گنجائش نہیں تھی۔ اس حویلی سمیت علاقے کی کسی عورت کو سوائے قرآن پاک کی دنیاوی تعلیم کی اجازت نہیں تھی۔ اس حویلی یا علاقے کی کسی عورت کی بد کرداری ثابت ہو جانے کے بعد اسے وہیں اس علاقے میں گھر کے سربراہ کے ہاتھوں موت کی تاریک وادی میں اتار دیے جانا سالوں کی روایت تھی، جو اب تک چلی آ رہی تھی۔
دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ لوگ اپنے فیصلوں میں دین کے احکامات کو نظر انداز کر رہے تھے، مگر کسی میں مذمت کرنے کی جرت نہیں تھی۔ سردار عبدالرؤف جیسے سخت دل سردار کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے بنائے گئے کسی قانون پر سوال اٹھانا گویا موت کے مترادف تھا۔ سردار عبدالرؤف کا گھرانہ 3 بیٹوں پر مشتمل تھا۔ ان کے بڑے بیٹے سردار عبدالرحیم انہی کی طرح انصاف پسند اور قدیم روایات پر سختی سے عمل کرنے والے سردار تھے۔ سردار عبدالرؤف نے ان کی شادی اپنی بیوی کی زندگی میں ہی ان کی بھانجی سے طے کر دی تھی، جس سے ان کے یکے بعد دیگرے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سردار عبدالرحیم کے بعد سردار عبدالکریم کا نمبر تھا، جو روایت پسندی میں اپنے باپ اور بھائی سے قطعی مختلف تھے۔ شاید اسی لیے قدرت نے انہیں اوپر تلے 2 بیٹیوں سے نوازا۔ بعد ازاں کسی پیچیدگی کے باعث ان کی بیوی ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ سردار عبدالکریم کے بعد سردار عبداللطیف اس حویلی میں سردار عبدالرؤف کے آخری سپوت تھے، جن کی اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ سردار عبدالرحیم کے بڑے دونوں بیٹوں کی شادی سردار عبدالرؤف کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، تاہم اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی موت سے فقط چند دن پہلے ان کے آخری سپوت زارون عبدالرحیم کا رشتہ بھی سردار عبدالکریم کی لاڈلی بیٹی نایاب عبدالکریم کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ نایاب نہ صرف اپنے باپ بلکہ تایا اور دادا کی بھی بے حد لاڈلی تھی، تبھی بچپن سے اس کی ہر خواہش بنا کہے پوری کی جاتی تھی۔ محراب اس سے پورے 3 سال چھوٹی تھی، مگر اس کے باوجود دونوں بہنوں میں مثالی دوستی اور پیار تھا۔ سردار عبداللطیف کا بیٹا عباد ایک محبت کرنے والا حساس نوجوان تھا، اسی لیے محراب اسے پسند کرتی تھی اور نایاب یہ بات جانتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اس کے خواب پورے ہوتے لال حویلی بھیانک طوفان کی نظر ہو گئی۔ مومی گڑیا جیسی وہ پیاری سی لڑکی جس میں اس حویلی کے حاکم مردوں کی جان تھی، بے قصور اس علاقے کے اندھے قانون کی بھینٹ چڑھ کر اسی حویلی کے حاکم مردوں کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ نایاب عبدالکریم کی موت کے بعد بیگم عبدالکریم تو زندہ لاش بن کر رہ گئی تھیں۔ محراب خود بھی پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ زارون جو پہلے نایاب کے لیے درد سر تھا، اب وہ اس کی موت کے بعد محراب کے گلے آ پڑا تھا۔ لال حویلی میں اگلے بہت سے دن خاموشی سے بسر ہو گئے تھے، جب اس رات کھانے کی میز پر بیگم عبدالرحیم نے گویا دھماکہ کر دیا۔ وسیع دسترخوان پر سبھی افراد موجود تھے جب خاموشی سے کھانے کے دوران اپنے شوہر کے اشارے پہ انہوں نے بیگم عبدالکریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے مریم۔ وہ جو روٹی لینے کے لیے ہاٹ پاٹ کھول رہی تھیں، ان کے یوں اچانک خود کو مخاطب کرنے پہ چونک پڑی۔ خیریت آپا؟ ہاں سب خیریت ہے۔ جی کہیں ایسی کیا بات ہے جو سب کی موجودگی میں ضروری ہے؟ بات ہی ایسی ہے، سب کے سامنے ہی کھولی جائے تو بہتر ہے۔ تم جانتی ہو ابا مرحوم نے زارون اور نایاب بیٹی کا رشتہ دل سے طے کیا تھا۔ اب نایاب تو اس دنیا میں نہیں رہی، تو اب ابا سائیں کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے عبدالرحیم اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زارون اور محراب کا نکاح کرتے ہیں۔ بیٹی کے لیے تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور ابا مرحوم کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ وہی بول رہی تھی جو ان سے کہا گیا تھا، مگر مریم بیگم کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ زارون کی عادات، اس کے مشاغل اور فطرت سے وہ اچھی طرح آگاہ تھیں، پھر کیسے ایک کے بعد دوسری بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا دیتی۔ تبھی ہمت کر کے سر جھکاتے ہوئے بولیں، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر بھابھی جان، مگر میں معافی چاہتی ہوں۔ میرے اور محراب کے دل میں ابھی نایاب کا غم تازہ ہے، میں ابھی محراب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ محراب کی آنکھوں سے ان کے لفظوں پر 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے، جبکہ عباد تو کب کا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ اب تک خاموشی سے کھانا کھاتے زارون عبدالرحیم نے کن اکھیوں سے اسے کھانا چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرایا تھا۔ محبت کرنے والے مخلص اور حساس دلوں کے ساتھ کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ بیگم عبدالرحیم کو شاید یوں صاف انکار کی توقع نہیں تھی، تبھی گڑبڑا کر شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، ہمیں جلدی نہیں ہے مریم، تم اچھی طرح سوچ بچار کر لو، تسلی سے جواب دے دینا۔ اصل میں یہ میرے بیٹے کی بھی خواہش ہے، جبکہ سردار صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی یتیم بھتیجی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بھابھی جان، مگر ابھی یہ بات مجھے مناسب نہیں لگ رہی، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔
ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو مریم، محراب ہماری بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ ہم کریں گے۔ تمہاری رضامندی صرف اس لیے ضروری ہے کیونکہ تم ماں ہو، بچے کو پالا ہے تم نے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس حویلی کی روایات یا ابا مرحوم کے خواہش کے خلاف جانے کا تصور بھی کر سکو۔ سمجھ گئی ہو نا تم؟ سردار عبدالرحیم نے پہلی بار ان خواتین کے درمیان مداخلت کی تھی۔ محراب ان کے سخت لب و لہجے پر نفرت سے سامنے بیٹھی زارون کو دیکھتی دسترخوان سے اٹھ گئی۔ اس کے یوں اٹھ کر چلے جانے پر سردار عبدالرحیم اور سردار عبداللطیف دونوں کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، مگر وہ ضبط کر گئے تھے۔ مریم بیگم کا جھکا سر جھکا ہی رہ گیا تھا۔ بہت کچھ کہنے کی خواہش اندر ہی اندر کہیں سر پٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ ماں تھی، مگر ایسی ماں جسے شوہر کا مضبوط ستون میسر نہیں تھا۔ جس چار دیواری میں وہ قید تھیں وہاں انہیں اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر کے صبر کرنا تھا، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے کندھوں پر کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولیں تو نظر کے سامنے عباد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بھلا رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ عباد نے اس کی آنکھوں میں حیرت پڑھ لی، تبھی وہ سرگوشی میں بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے پیچھے آؤ۔ محراب دھڑکتے دل کے ساتھ دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے اس کے پیچھے برآمدے میں چلی گئی۔ یہاں بیٹھو، کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ کچھ بھی پوچھنے کے لیے رات کا یہ پہر مناسب نہیں ہے عباد، جانتا ہوں، مگر صبح تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ کر اس نے وضاحت دی تو محراب خاموش رہی۔ نایاب بے قصور تھی؟ عباد نے پوچھا۔ ہاں۔ کوئی ثبوت؟ کسی ثبوت کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے عباد، وہ جا چکی ہے دنیا سے۔ تم یہاں تھی نا، تمہیں پتہ تھا نا سب، ایک فون نہیں کر سکی مجھے؟ میں یہاں ہوتا تو یہ انہونی کبھی نہ ہوتی۔ کیا کرتے آپ؟ بڑے ابا کے فیصلے سے ٹکراتے؟ ہاں، میں مرد تھا، ٹکرا سکتا تھا، غلط فیصلے سے باز بھی رکھ سکتا تھا انہیں۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ ہاں ممکن ہے ایسا ہوتا، مگر میرے اور نایاب کے پاس کوئی مہلت ہی نہیں تھی۔ رات کو فیصلہ سنایا گیا اور صبح اذان سے پہلے گولی مار دی گئی۔ تم نے تایا ابو کو سچ بتانے کی کوشش کی؟ نایاب نے کی تھی، مگر زارون نے اس کی پیشی نہیں جانے دی ان کے پاس۔ زارون کو کیا مسئلہ تھا اس سے؟ ایک راز ہاتھ لگ گیا تھا اس کا نایاب کے ہاتھ۔ نایاب نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے حویلی میں ضرور بے نقاب کرے گی، اسی لیے اس نے اس کی موت پلان کر لی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس کا راز کیا تھا؟ ہاں، بتایا تھا نایاب نے، کسی لڑکی کے ساتھ غیر حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اسے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ تم اس راز سے آگاہ ہو؟ ہاں وہ جانتا ہے۔ پھر بھی شادی کرنا چاہتا ہے وہ تم سے؟ ہاں، وہ شروع سے ہی مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ نایاب کو راشد سے ہمیشہ ہٹانا ہی چاہتا تھا، ایک تو اس کا امیج بھی خراب نہ ہو، اور دوسرا مجھے پانا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری چاہت کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لڑکی ذات جو ہوں۔ میرے لیے تمہاری مرضی جاننا ہر مسئلے سے زیادہ اہم ہے محراب۔ اپنی بہن کے قاتل سے شدید نفرت ہے مجھے۔ اور میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ محراب کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس چیز کی اسے چاہت ہے وہ خود بھی کبھی اس سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ سوال سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں کرتا ہوں اس زارون کا کوئی بندوبست۔ اس بار محراب نے سر اٹھا کر صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر واپس دوڑ گئی۔ عباد کے لیے اس کی مسکراہٹ کسی انمول خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر مطمئن سا اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ زارون اس دوران جو اپنی گرل فرینڈ سے موبائل پر بات کرنے کے لیے وہاں آیا تھا، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ محراب کی مسکراہٹ پر عباد کے اطمینان نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اسے نفرت سے رد کر کے وہ کسی اور کے خواب دیکھ رہی تھی، اور یہی تو اس سے برداشت نہیں ہوا تھا کبھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنی ہار نہیں۔ تبھی وہیں کھڑے کھڑے اس کے دماغ میں تیزی سے آگے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ نایاب کے بعد اب اس کا اگلا نشانہ محراب تھی۔
سردار عبدالرحیم اس وقت کسی جرگے سے فارغ ہو کر حویلی واپس لوٹے تھے جب وہ ان کے کمرے میں چلا آیا۔ بیگم عبدالرحیم بھی اس وقت وہیں موجود تھیں۔ وہ صوفے پر باپ کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسا رہا آج کا جرگہ؟ سردار عبدالرحیم نے محبت سے اپنے جوان سارا بیٹے کو دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے مضبوط کندھوں کے گرد پھیلاتے ہوئے بولے، رب سائیں کا کرم ہے، سب کچھ صلح صفائی سے طے ہو گیا۔ سردار رئیس کے بیٹے کا گناہ پورے 2 لاکھ میں جمال کے بیٹے نے اپنے سر لے لیا ہے۔ اب پھانسی بھی چڑھ گیا تو خیر ہے، پیچھے گھر والے تو کچھ عرصہ پیٹ بھر کے کھائیں گے اور سوئیں گے۔ کسی کی مجبوری اور بھوک کو پیسوں میں خرید کر وہ آسودہ تھے۔ زارون سر ہلا کر رہ گیا۔ گڈ، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ہاں، الیکشن سر پہ ہے، بیٹے کی ایک غلطی کی وجہ سے سردار رئیس سیٹ تو نہیں ہار سکتا نا۔ یہ تو ہے، ویسے بھی یہ کمی کمین غریب مزار ہے، اسی لیے تو وڈیروں کے نمک پر پلتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکیں۔ خیر چھوڑیں، مجھے آپ سے کچھ اور بات کرنی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ سردار عبدالرحیم اٹھتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے۔ کہو، کیا بات ہے؟ محراب کے بارے میں بات کرنی تھی بابا سائیں۔ محراب کے بارے میں؟ خیر تو ہے؟ وہ چونکے، ساتھ ہی بیگم عبدالرحیم بھی سلام پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تبھی وہ بولا، جی بابا سب خیر ہے، بس کل کھانے کی میز پر جس طرح سے مریم چچی نے امی جان سے معذرت کی، بہت سوچتا رہا ہوں میں۔ دیکھیں بابا، چچی اور محراب شاید ابھی نایاب کو بھول نہیں پائے، پھر چچا جان بھی حیات نہیں ہے، اور شاید نایاب والے واقعے کے بعد محراب مجھ سے شادی پر خوش بھی نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتا یہ رشتہ زبردستی قائم ہو یا انہیں لگے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مریم چچی یا محراب پر اس رشتے کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالیں۔ وہ سردار عبدالرحیم کا لاڈلا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے تھا۔ اب بھی اس کے الفاظ پر وہ مسکرا دیے۔ شاباش میرے شیر، مجھے فخر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ بیگم عبدالرحیم کے چہرے پر بھی فخریہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ زبردستی بنائے جانے والے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے بیٹے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، مریم عباد بیٹے کو اپنا داماد بنانا چاہتی ہے۔ کوئی نہیں بابا، عباد بھی اپنا ہی خون ہے، آپ کریں چچا سے بات۔ سردار عبدالرحیم کے چہرے پر اطمینان تھا۔ زارون اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بیگم عبدالرحیم نے سردار عبدالرحیم سے کہا، دیکھ لیں سردار صاحب، ہمارے زارون کا دل کتنا بڑا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ خود بھی اپنے بیٹے کے اس فیصلے سے متاثر تھے۔ یہ اسی شام کی بات تھی جب زارون نے پھر محراب عبدالکریم کا راستہ روک لیا تھا۔ عباد حویلی میں موجود نہیں تھا اس وقت، جبکہ سردار عبدالرحیم اور سردار عبداللطیف دونوں ڈیرے پر تھے۔ گھر کی بزرگ تینوں خواتین اکٹھی بیٹھی اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ جب چھت سے اترتی محراب کے راستے میں وہ آ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم سے مطلب بہت ہے، تم سمجھتی نہیں ہو۔ خیر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا چلو پھر، گھٹیا تو گھٹیا ہی صحیح۔ جتنا میں کوشش کرتا ہوں تمہارے معاملے میں بندہ بننے کی، اتنا ہی تم اپنی زبان کے ناجائز استعمال سے مجھے برا بننے پر مجبور کرتی ہو، بالکل اپنی بہن کی طرح۔ اس بار وہ اسے کھینچتے ہوئے زبردستی چھت پر لے آیا۔ محراب کی آنکھیں اپنی بے بسی پر بھیگ گئیں۔ اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام مت لو۔ اچھا، میری زبان گندی اور تمہاری بہن بہت اچھی تھی، ہاں؟ یہ جو زبان ہوتی ہے نا، یہی تخت سے تختے پر پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ مگر تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی خود سر بہن کا بھیانک انجام دیکھ کر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ چلو خیر، اچھی لگتی ہو تم دل کو، تمہارے ساتھ تمہاری بہن والا سلوک نہیں کروں گا میں۔ شکر مناؤ، بکواس بند کرو اپنی۔ بکواس تو ابھی شروع ہی نہیں کی میں نے۔ تمہیں پتہ ہے نا، آپ کے کالج میں داخلے کے لیے اپنے بابا کو سب سے زیادہ رضامند کرنے والا واحد شخص میں تھا۔ اگر میں نے بابا کو کنونس نہ کیا تھا تو تمہارے بابا کی ضد بھی ان کے غصے کے آگے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر میرے اس احسان کے بدلے تمہاری بہن نے کیا کیا؟
मेरे कतई पर्सनल मामले को हवा बनाकर मुझे ही धमकियां देने पर उतर आई। अगर वो ये हमाकत ना करती तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं उसके मरने का इंतज़ार करता। वो मुझे गुस्सा दिलाती रही और मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। हाँ, वो बेकसूर थी। ना मुझे ना वो मुझे गुस्सा दिलाती और ना ही मैं अपने दोस्त को उसके कमरे में भेजकर हवेली में उसकी बदकिरदारी साबित करता। तुम खुद बताओ, क्या अपनी मौत के लिए वो खुद कसूरवार नहीं? वो पुरएतमाद था। अपने किसी अमल पर उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेहराब का दिल चाहा कि वो उसका मुंह नोच ले। खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ तुम। चलो, हो जाता हूँ चुप। बाबा और अम्मी के सामने तुम्हारी ज़ात से भी दस्तबरदार हो गया हूँ मैं। जाओ, कर लो इबाद से शादी। क्या याद करोगी तुम, किस सखी से पाला पड़ा है। इस वक्त जो मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्सा थी, मेहराब उससे खौफजदा हो गई थी। उसके अल्फाज उसकी किसी नई प्लानिंग की चूली खा रहे थे। इबाद उस रात कदरे ताखीर से हवेली लौटा था। मेहराब आधी रात तक बेचैनी से करवटें बदलती उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही थी। जाने क्या बात थी, जब से ज़ारून ने उससे बात की थी इसका दिल गोया कोयलों पर जलने लगा था। आखिर करना क्या चाहता था वो? ये तो तय था कि वो इसे मरवाना नहीं चाहता था। शादी से वो खुद पीछे हट रहा था तो आगे उसकी क्या प्लानिंग हो सकती थी। सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। पूरी रात अंगारों पर लौटने के बाद सुबह वो फजर की नमाज के लिए बिस्तर से निकली तो जिस्म बुखार की जद में था। मुश्किल हिम्मत करके उसने वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। अभी सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि मरियम बेगम वहाँ चली आईं। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जल्दी जल्दी दुआ मांग कर वो उनके करीब गए। अम्मी, कोई बात हुई है? हाँ मेरी जान, यूँ समझो नामुमकिन मुमकिन हुआ है। मेहराब ने उनके दोनों हाथ मोहब्बत से थाम लिए। ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी खुश हैं? बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया है मेहराब। सरदार अब्दुर्रहीम और भाभी ने अपनी पूरी रजामंदी के साथ तुम्हारा निकाह ज़ारून की बजाय इबाद बेटे के साथ तय कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तुम्हें शहर के बड़े मदरसे में आलमा का कोर्स करने की भी इजाज़त दे दी है। लाने ले जाने की जिम्मेदारी इबाद बेटे के सर होगी। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि ज़ारून का अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। अगले चंद रोज़ तक वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। आप सच कह रही हैं अम्मी? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अभी भाईजान ने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाकर सारी बात की है। छोटे भाई और ज़ैनब भाभी भी वहीं मौजूद थीं। ये तो बहुत बड़ी बेयकीनी की बात है अम्मी, मेरा तो दिल इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो खुशी और आंसुओं से सरशार होकर अपनी माँ से लिपट गई। सब अल्लाह का करम है मेहराब, वो जो चाहे कर सकता है। यकीनन मेरी नायाब की कुर्बानी रायगा नहीं गई। सरदार अब्दुर्रहीम तुम्हें खुशियाँ सौंप कर नायाब के साथ की हुई ज़्यादती का अज़ाला करना चाहते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी। जाने क्यों मेरा दिल अजीब सी बेचैनी और वहम का शिकार हो रहा है। पागल मत बनो मेहराब, अल्लाह ने चाहा तो अगले चंद रोज़ में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और फिर ज़ारून तो वैसे भी जा रहा है ना, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बस एक बार इबाद बेटे के साथ निकाह हो जाए, फिर कोई भी कुछ भी कर ले, तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता। बेशक अम्मी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर झुकाते हुए उसने दिल से दुआ की थी, मगर वक्त का बेरहम देवता उसकी दुआ पर कह लगाता कुछ और ही प्लान कर रहा था।